کسی کو خواب بتانا کیسا ہے؟ کسی کو خواب بتانے سے انسان پر کیا ہوتے ہیں؟ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور کون سے خواب سچے نہیں ہوتے؟ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک وعدہ دلیل آ گئی ہے اور اب میں تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واسطے سے بندوں تک اپنے احکام پہنچائے۔ اس خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کروڑوں شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انبیاء ورسل کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو اس کے نبوت و ورثت کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر معجزات عطا کیے، جن کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے انبیاء اور رسولوں نے اپنے نبوت اور رسالت کا ثبوت پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر رسول آئے اور سب ایک خاص مقام کی طرف معبود، اور انہوں نے قوم کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے معجزات ظاہر کی۔ اللہ تعالی نے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 قسمیں 3 معجزے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹھنا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ صرف انتظاری حیات موسیٰ تک دیکھے جا سکے۔ اگر آج ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات ہیں، وہ کہیں گے ہاں۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دکھا سکتے ہیں، تو صبح کہیں گے ان تمام معجزات کو ان کی جاری حیات مقدسہ میں ہی دیکھا جا سکتا تھا، اب ہم نہیں دکھا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے تو بھی یہی جواب ملے گا۔ اپر قربان جائیں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آج بھی ہم سے کوئی پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، تمہارا اعلان کہیں گے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سوال کرنے والے، قرآن پاک کی زیارت کر لو۔ یہ قرآن پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن پاک کا ہر لفظ زیر زبر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہ ہے۔ معجزہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ معجزہ اس سے ہمراہ کو کہتے ہیں جو مدینہ نبوت کے ہاتھ پر ظاہر تمام کل عالم اور مقابلہ یعنی اس کے مثل لانے سے اعزاز مانزا عطا ہوتے ہیں۔ حضرت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، میرے سردار میری داڑھی مبارک پر اپنے دست مبارک پھیر اور دعا فرمائی، الہی زینت بخشرے سے حسن جوال کو دوام عطا فرما۔ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائے، لیکن ان کی سرور داڑھی کے چند بال سفید ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ صاف اور روشن رہا اور تاردم آخر ایک ذرا بھی شکن بھی چہرے پر نمودار نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے سے میں آج اس پر کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے اور ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا اونٹ ہم اسے کھیتی باڑی کے لیے پانی کا لینے کا کام لیتے تھے اور وہ عمر قابو میں نہیں رہا، اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا، ہمارے کھیت اعلان اور پاک پانی کی قلت کے باعث ہو گئی ہیں۔
جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اٹھو، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل ہوئے تو جو ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح بڑا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملہ کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہیں جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کو جائز نہیں کہ وہ سجدہ کرے، کہ اس قدر منزلیت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ ایسے بیوی پر حاصل ہے، اور بچے بوڑھے جوان مرد عورت سبھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور شرح لوگ جو پچھلے شب میں دیکھے وہ خواہ ہے، اکثر صحیح اور بچی ہوتی ہیں، اپنے خواب نیک صلاح مرد مومن سے دن میں بیان کریں یا خود نیک تعبیر سے لے گھر کو ہرگز بھی خواب بیان نہ کریں۔ اگر کسی قسم کی ڈراؤنے خواب دیکھیں تو میں آیت پہلے ہی دیکھیں، کسی آبادی چیز کے کھانے سے پیٹ میں گرنی تو نہ تھی، اسے ایسے خواب میں محض پیٹ میں گیس بن کر دماغ میں گھٹنے سے نظر آتی ہے۔ پھر کسی 7 بار چاروں کل 3 بار میٹھے تیل پر دم کر کے رکھ لیں اور سوتے وقت قطرے کان میں لیا کریں۔ اکثر نمازی پرہیزگاری سرکاری غشیت تابعیال علی سے کچھ عقیدت رکھنے والوں کو بعض خوابیں اکثر پریشان کن و گبرہنات صاحب، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا واقع زندگی میں پیش آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ساری غیبی سے آگاہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا اچھا خواب نبوت کے حصوں سے 40 حصہ ہے۔ خواب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا خواب اور دوسرا برا خواب۔ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اس کی تعبیر پوچھنا بہتر ہے، اور برا خواب جب دیکھیں تو کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ آج ہم یہ بات بری عادت ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا خواب دیکھ لے تو صبح ہی ہوتے ہی ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتی ہے، ایسا کریں شرم منع ہے۔ آئیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بتائیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو پسند کرتا ہو تو وہ کسی کو نہ بتائے۔ جو کسی کو خواب بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت برا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔